السلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دونوں جہاں سے برتر یا رب ہے نام تیرا، کرتے ہیں تاج والی بھی احترام تیرا. ارض و سما میں کوئی ہستی نہیں ہے ایسی جو لمحہ بر کو بدلے حکم و نظام تیرا. آئیے محبت عقیدت کے ساتھ اپنے آقا مولا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضور سرور کونین دونوں عالم کے مالک مختار کی بارگاہ میں جھوم جھوم کا بلند آواز سے درود پاکہ نذرانہ پیش کریں. پڑھیے بلند آواز سے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ. حضرات مبارکباد ہے مولانا ساجد صاحب اور ان کے آنے والے بیٹے کے لیے. اللہ اس بیٹے کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ بیٹے کا نام بھی بتا دیا، ابو طلحہ ہے. اللہ اس بیٹے کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، زمینی آسمانی بلیات آفات سے محفوظ و معمور فرمائے. یہ خوشی دنیا میں شاید سب سے بڑی خوشی ہے. اور مولانا ساجد میں ایک ہی جگہ پڑھاتے ہیں مدرسے میں، تو حالات جب قریب ہوتے ہیں تو دلوں کے حالات زیادہ معلوم ہوتے ہیں. اس خوشی کے لیے مولانا ساجد صاحب کتنی بے قرار تھے، کتنی لوگوں سے دعائیں کرائیں، اور سرکار غوث اعظم کی ختم قادریہ شریف بھی کرائی. یہ سرکار غوث اعظم کا فیضان ہے، اور اللہ نے غوث اعظم کے مہینے میں یہ خوشی بھی عطا فرمائی. دوسری خوشی آپ سنی رہے ہیں کہ ان کے بھائی 5 سال کے بعد اپنے گھر پر تشریف لائے ہیں. اللہ ان کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، جنہوں نے کعبہ معظمہ اور گنبد خضرا کا 3 مرتبہ دیدار کیا ہے. سبحان اللہ. اور بھائیوں میں بھی ایسی محبت عطا فرمائے جیسے مولانا ساجد نے. ایئرپورٹ پہ میں نے جب دیکھا تو اپنے بھائی کے لیے کتنی بے قراری تھی کہ بھائی نظر آ جائے. گلدستہ ہاتھ میں ہے استقبال کے لیے، اور تینوں بھائیوں کو قریب چاروں بھائیوں کو دیکھا تو میرے آنسو نکل آئے. اللہ ان کی محبت ایسی سلام. جب بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے اتنی محبت کے تحفے لے کے کھڑا ہو تو چھوٹے بھائی پر کتنی محبت ہوگی بڑے بھائی کے دل میں، یہ انہی کا دل جانتا ہوں. تو حضرات اسی لیے بھائیوں میں آج نااتفاقیاں پڑ رہی ہیں، اس کو دور کریں اور بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی ایسا ادب کریں جیسے باپ کا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اگر چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی طرح ادب کرنے لگے تو نااتفاقیاں دور تک نہیں بلکہ ایسی محبتیں پیدا ہو جائیں گی، ایسی محبتیں جو لوگ دیکھنے والے دیکھ کر دنگ رہ جائیں گے، مثال دینا شروع کریں گے کہ بھائی ہو تو ایسا ہو. اور انہی کے ساتھ اس گلدستے کو سجانے والے ہمارے عابد بھائی وہ بھی تشریف لائے ہیں. یہ انہی کا گلدستہ سجایا ہوا ہے کہ اللہ نے انہیں 4 بیٹے دیے ہیں. اللہ ان کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. مولانا ساجد صاحب کے والدین کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے. اس لیے کہ والدین کا اولاد کو پالنے میں بہت بڑا ہاتھ، پڑھانا لکھانا. آج مولانا ساجد صاحب کو ایک عالم دین بنا کر انہوں نے اپنی زندگی میں یہ سب سے بڑا کام کیا ہے. اس لیے یہ صدقہ جاریہ ہے. جیسے آپ پہلے سن رہے تھے کہ مرنے کے بعد میں بیٹا بھی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. دنیا کے اندر وہ کام کر لیا جائے، دنیا میں ہی جیتے وہ عمل کر لیا جائے کہ ہماری زندگی میں ایسا کوئی عمل ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم نہ ہو مگر ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں چلتی رہیں.
وہ کام عابد بھائی نے اپنے بیٹے کو عالم بنا کر دیا ہے۔ اللہ ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ موت تو سبھی کو آنا ہے، انتقال ہونے کے بعد میں بھی اگر اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں چلیں گی تو اسی کی چلیں گی جنہوں نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن یا عالم دین یا نیکوکار بنا کر دنیا میں چھوڑا ہے۔ حضرات کچھ نماز کرنے کے بعد کیونکہ دیکھ رہے ہیں تعداد زیادہ ہے، میں تو یہ کہہ رہا مجھے ٹائم نہ دیا جائے، مہمانوں کو ٹائم دیا جائے، میں 2-3 شعر منقبت کے پڑھ کر اور تھوڑی سی باتیں سرکار غوث اعظم کی آپ تک پہنچا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ کہنی یا غوث المدد کہ میری زندگی کے رہبر میری زندگی کے رہبر بڑے پیر غوث اعظم میری زندگی کے رہبر بڑے پیر غوث اعظم میری زندگی کے رہبر بڑے پیر غوث اعظم اور نہیں تم سا کوئی بہتر نہیں تم سا کوئی بہتر اور بڑے پیر غوث اعظم نہیں تم سا کوئی بہتر بڑے پیر غوث اعظم۔ اور بڑا ہی قیمتی شعر بڑھایا فرمائے کہ میرے دل کی آرزو ہے تیرے آستاں پہ جا کر کہنے سبحان اللہ میرے دل کی آرزو ہے میرے دل کی آرزو ہے تیرے آستاں پہ جا کر رہوں بن کے تیرا نوکر رہوں بن کے تیرا نوکر بڑے پیر غوث اعظم رہوں بن کے تیرا نوکر بڑے پیر غوث اعظم۔ اور حضرات سرکار غوث اعظم سے سچی محبت جس نے کی ہے انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی۔ انہی کے بارے میں سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرا مرید میرا چاہنے والا جب اس کا خاتمہ ہوگا انتقال ہوگا تو انشاءاللہ ایمان کی حالت میں تو ہمیں ان سے سچی محبت کرنا چاہیے۔ شعر میں کہ اب تو جگا دو قسمت اپنی دکھا دو صورت کہتے سبحان اللہ اب تو جگا دو قسمت اپنی دکھا دو صورت اے اولیاء کے سربر ارے اولیاء کے سربر بڑے پیر غوث اعظم ارے اولیاء کے سربر بڑے پیر غوث اعظم میری زندگی کے رہبر بڑے پیر غوث اعظم۔ حضرات وہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شان جن کی عظمت ولی 3 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ اس بچے کو ماں کی شکم میں ہی ولی بنا دیتا ہے۔ ایک ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت ریاضت صبر اور شکر کرے اللہ اللہ کر کر اپنی زندگی کو گزارے اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کر لے
اللہ اس کو اپنا ولی بنا لیتا ہے، اور ایک ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کامل ولی ہو اور اس کی نگاہیں کرم ہو جائے کسی مرید پر، اس کو چاہنے والے پر، تو پروردگار عالم اسی کے ذریعے اس انسان کو ولی بنا دیتا ہے۔ اللہ والوں کی نگاہ میں وہ تاثیر ہے کہ اگر وہ ڈال دے تو اس بندے کو اللہ ولی کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے کسی نے شاعر نے لکھا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان وہ شان ہے کہ ماں کی شکم میں ہے تب بھی اللہ کے ولی ہے، اور ولی ایسے ولی ہے حضرات جب ماں کے گود میں آنے کے بعد میں اپنی والدہ سے کہنے لگے، اے میری والدہ میں نے آپ پر ایک احسان کیا ہے۔ اللہ اکبر، بچہ ایک گود میں کھیلتا ہو، ابھی صحیح سے بولنا آیا ہے تو آپ فرماتے ہیں والدہ سے، میری ماں میں نے تم پر ایک احسان کیا ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا عبدالقادر ابھی تو تم صحیح سے بولنا بھی نہیں آتا، ایسا کون سا کام کر دیا ہے جو تم نے میرے اوپر احسان ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں اے امی جان یاد کرو، ایک دن آپ کے دروازے پر ایک ساحل آیا اور اس نے دستک دی، آپ نے اس کو جو ہے بھیک دی، اور دینے کے بعد میں آپ کے جو ہے ہاتھوں میں کنگن دیکھنے کے بعد میں وہ گھر میں آپ کے پیچھے پیچھے گھس آیا، اور گھسنے کے بعد میں جیسے ہی دیکھا کہ یہ اندر آیا ہے، آپ دوڑ کر ایک کونے میں آپ نے پناہ لی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مولا اے رب کریم میری عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ کہا کہ بات ٹھیک ہے، کہا اتنے میں ہی ایک شیر آ کر اس چور کو چیر پھاڑ کر ختم کر دیا۔ اے میری ماں تمہیں معلوم ہے وہ کوئی شیر اور نہیں بلکہ تمہارا بیٹا عبدالقادر تھا جس نے اس دشمن کو چیر پھاڑ کر ختم کر دیا۔ معلوم یہ ہوتا ہے یہ وہ عبدالقادر ہے کہ ماں کی شکم میں ہے، پھر بھی ماں کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور جہاں بڑے ہوتے ہیں، ہونے کے بعد میں ایک قافلہ آپ کے گھر سے قریب سے نکلتا ہے۔ نکلنے کے بعد آپ نے پوچھا یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے؟ کچھ قافلے والوں نے کہا کہ مکہ مکرمہ جا رہا ہے، مدینہ منورہ جا رہا ہے۔ آپ دوڑتے دوڑتے اپنی ماں کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد میں عرض کرتے ہیں، اے میری ماں ایک قافلہ مدینہ منورہ جا رہا ہے، اگر آپ اجازت دیتے تو میں اس قافلے کے ساتھ جا کر مدینہ منورہ جا کر نانا جان کی بارگاہ میں حاضری دے آؤں، اور دینے کے بعد میں نانا جان کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھ کر آؤں، میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے دوں۔ والدہ نے منع کر دیا، اے عبدالقادر تم پر حج ابھی فرض نہیں ہے، تم ابھی چھوٹے ہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اتنا کہنا تھا کہ ماں کا کہنا کتنا مانتے ہیں، ماں کا ادب کتنا کرتے ہیں، وہ عبدالقادر جیلانی ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، ماں کا کہنے مان کر آپ نے جو ہے اپنے جذبات کو روک لیا، اور روکنے کے بعد میں قافلہ چلا جاتا ہے اور یہ سوچتے ہیں کاش میری ماں مجھے اجازت دے دیتی تو کعبے کے طواف میں کراتا، نانا کی بارگاہ میں حاضری دے جاتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں فرماتے ہیں عبدالقادر میرا بیٹا ہے، یہ شان ہے عبدالقادر کی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پہنچے تو نہیں اس قافلے کے ساتھ، مگر کعبہ خود آ کر عبدالقادر کا طواف کر رہا ہے۔ یہ وہ عبدالقادر ہے، اگر یہ خود نہ جائے تو کعبہ خود آ کر غوث اعظم کا طواف کرے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، اور کعبہ کرتا ہے طواف درے بالا تیرا، وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک بار